ریسکیو 1122 کے جو ہمارے اہلکار ترکی سے کام کر کے واپس آئے ہیں، تو ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے، ان سے ہم گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے ذرا کہ ترکی میں جب وہ گئے تو وہاں پر کیا انہوں نے صورتحال دیکھی اور اس صورتحال میں کیا کیا انہوں نے کام کیے، کتنے لوگوں کو بچایا اور جو ریسکیو آپریشن تھا ان کی ذرا ڈیٹیلز لیں گے، اور پھر ترکی کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا بیہیویئر رکھا، کس طرح ان کی پذیرائی کی، اور جب وہ پاکستان واپس آئے تو وہ تو ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ کس طریقے سے پاکستانیوں نے ان کا خیر مقدم کیا۔ تو ایک تو ہمارا ایجنڈا یہ ہے۔ بالکل، ویلکم بیک جی۔ اب آپ کو ذرا ملاقات کرواتے ہیں آپ کی اس ٹیم سے جو پاکستان کا نام روشن کر کے آئی، اور صرف نام روشن کرنے نہیں گئی تھی، انسانوں کی خدمت کرنے گئی تھی، لوگوں کی مدد کرنے گئی تھی، اپنے ترک دوستوں کی، بھائیوں کی مدد کرنے گئی تھی۔ ترکی میں جو زلزلہ آیا اس نے قیامت برپا کی تو پاکستان بھی سوگ کی کیفیت میں ڈوب گیا، اور حکومت نے فوری طور پر ڈاکٹر رضوان نصیر کی قیادت میں ایک ریسکیو ٹیم ترکی روانہ کی، جنہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ملبے سے لوگوں کو نکالا۔ اب اس حوالے سے وہاں سے ایک ویڈیو آئی جس میں کہ ان کو ایک طرح سے سینڈ آف دیا جا رہا تھا، ان کی جو ہے آخری ان کو تالیوں سے رخصت کیا جا رہا تھا۔ ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں اس ٹیم کے دو اہم ممبران سے اور ان سے جانتے ہیں ان کا ایکسپیرینس کیسا تھا اور کتنا یہ مشکل کام تھا وہاں جا کر لوگوں کو ملبے سے نکالنا، ایموشنلی بھی اور فزیکلی بھی۔ اور ظاہر بہت بڑا زلزلہ تھا یہ، 50,000 سے زائد لوگ اس میں جاں بحق ہوئے، تو بہت سارے ممالک نے مدد کے لیے ہاتھ بڑھائے ترکی کی طرف، اور اس میں پاکستان ان سب کے شانہ بشانہ تھا، کیونکہ پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے ترکی سے وہ بہت پرانی اور بہت گہری ہے۔ جب بھی آپ کسی ٹرکش شخص سے ملتے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے جس طرح کی عزت کے الفاظ استعمال کرتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ واقعی پاکستان کے ساتھ ان کا رشتہ کتنا گہرا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد فرحان ملک اور دیبا شہباز صاحبہ موجود ہیں۔ فرحان ملک صاحب جو ہیں وہ 1122 کے ٹیم لیڈر، اور دیبا شہناز صاحبہ جو کہ ریسکیو ورکر ہیں 1122 کی۔ ان دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ یہ تو ان کی آمد ہے، یہ پاکستان میں آمد کی ویلکم ہے۔ جو وہاں سے ایئرپورٹ پہ ان کو سینڈ آف ملا تھا اس کی ویڈیو کی میں بات کروں گا، اور اس کو جب وہ ریڈی ہو جائے تو ہمیں بتائیے گا، وہ فل اسکرین دکھائیں گے۔ تب تک ہم ان کی طرف جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جی، آپ لوگوں نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ جب آپ لوگ جا رہے تھے اس ریسکیو مشن پر تو تیاری کیسی آپ لوگوں کی، اور ایکسپیکٹیشن کیا تھی آپ لوگوں کی کہ آپ لوگوں کو وہاں پر کس کس طرح کے حالات دیکھنے کو ملیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ارتھ کوئک جو ہے وہ لیٹ جو ہے وہ نائٹ آیا تھا، یعنی 3:17 پہ ترکی میں آیا تھا، تو ہمارا جو آپریشنل سینٹر ہوتا ہے وہ 24/7 جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کو نوٹیفائی کر رہا ہوتا ہے اگر اس طرح کے بڑے ڈیزاسٹر ہوں۔ تو اس کے لحاظ سے ہمیں اطلاع مل گئی تھی، تو ہماری تیاری تو جو ہے وہ پہلے سے ہوتی ہے اور اس لحاظ سے ہم پریپیئر ہوتے ہیں، سامان ہمارا ریڈی ہوتا ہے، صرف ٹیم کو نوٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ مورال ڈیفینیٹلی بہت ہائی تھا کیونکہ یہ پہلا ہمارا انٹرنیشنل مشن تھا۔ اس سے پہلے ہم نے پاکستان میں تو بہت زیادہ مشن کیے ہیں، ریسنٹلی فلڈ پہ بھی ہم گئے تھے، لیکن یہ پہلا انٹرنیشنل مشن تھا، اس لیے بہت زیادہ موٹیویشن تھی اور ایکسائٹیڈ بھی بہت تھے کہ ہم پہلی دفعہ جا رہے ہیں اور کام کرنا ہے ہم نے، اور ملک کا نام روشن کرنا ہے اور ادارے کا نام روشن کرنا ہے۔ اچھا یہ بتائیں سر کہ آپ لوگ گئے کب تھے ایگزیکٹلی؟ یہ 6 فیبروری کو آیا تھا اور 7 فیبروری جو ہے وہ ہم وہاں پہ پہنچ گئے تھے، اور ہم چند جو ہے وہ پہلے پہنچنے والی ٹیموں میں سے تھے، اور ہم جو ہے نا مناسب وقت پہ، یعنی جو 24 آورز ہوتے ہیں پہلے کسی بھی بڑے ڈیزاسٹر کے، وہ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں کیونکہ ان 24 آورز میں آپ میکسیمم لوگوں کو جو ہے وہ بچا سکتے ہیں۔ تو ہم الحمدللہ جو ہے وہ ودن 24 آورز جو ہے وہ ہم پہنچ گئے تھے ترکی میں۔ صحیح۔ اچھا آپ بھی بتائیے کہ آپ کا جو رول تھا وہاں پر اور آپ کا جو ایکسپیرینس تھا وہ کیسا تھا؟ جی پاکستان ریسکیو 111122 کی یہ جو ٹیم ہے یہ اقوام متحدہ سے جنوبی ایشیا کی پہلی سرٹیفائڈ ٹیم ہے، اور جو اقوام متحدہ کے سٹینڈرڈز ہیں وہ سیٹ کرتا ہے انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو ایڈوائزری گروپ جو ہے، اور اس کے تحت یہ جنوبی ایشیا کی چونکہ پہلی ٹیم ہے، 2019 میں اس کی کلاسیفیکیشن ہوئی تھی، تو جو بھی سرچ کرنے کے، لوکیٹ کرنے کے اکوپمنٹ ہوتا ہے، وہاں پہ سیلف سسٹین ہونے کے لیے جو ٹیم کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہ تمام اس ٹیم کے پاس موجود
موجود ہیں. اور اس سے یہ 24/7 ویسے بھی کہ دنیا میں ڈیزاسٹر آتا ہے تو ہم اپنی پریزنس شو کرتے ہیں اور ہم جب کسی ملک کو ضرورت ہوتی ہے. جو اس ڈیزاسٹر میں پرٹیکولرلی ہوا وہ یہ تھا کہ ہماری حکومت نے بھی جلد اس پہ ڈیسیجن لیا اور سون آفٹر دی ارتھ کویک ویری نیکسٹ ڈے اگر ہم وہاں موجود تھے تو ہمیں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے ایک کے بعد ایک سیکنڈ ڈے ہم آپریشنل تھے اور پھر ایک کے بعد ایک پاکستان ریسکیو ٹیم کے جو اعزاز میں چیز آئی وہ جو زندہ لوگوں کو نکالنے کا تھا وہ نکالے گئے. اور یہ جو اسپیشلائز ٹیمیں ہوتی ہیں یہ ملبے سے زندہ لوگوں کو نکالنے کے لیے ہی بنائی جاتی ہیں اور اس میں خاص کٹنگ بریچنگ اور ملبے کے اندر جا کے کس طرح سے ریسکیو کرنا ہے اس کی تمام ٹیکنیکس ہر طرح کی اس ٹیم کے پاس ہے. 51 رکنی یہ جو دستہ تھا یہ اسپیشلائز ٹیم کا یہ یہاں سے گیا اور اس میں ڈاکٹر فرحان اور ڈاکٹر رضوان نصیر خود اس کو پرسنلی لیڈ کر رہے تھے. اور دوسرے ہی دن سے جب آپریشن شروع ہوا تو 2 لوگ پہلے زندہ میاں بیوی وہ نکلے, اس کے بعد پھر ایک اور اگلے دن پھر ایسا آپریشن ہوا, پھر 3 دن کے آپریشن سے 82 گھنٹے کی ایفرٹ سے 3 بچے جو ہیں وہ زندہ نکالے گئے. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی کامیابی تھی. اور وہاں پہ جب ہم گئے تھے تو لوگوں کو جب پتہ چلا کہ انٹرنیشنل ٹیم آئی ہے اس کے پاس لائف لوکیٹر ہیں تو ہر بندہ اسی بیس آف آپریشن کی طرف بھاگا چلا آتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ ہماری بلڈنگ کو سرچ کریں کیونکہ ان کو یہ آس اور امید تھی کہ جو ان کے اپنے دبے ہوئے ہیں شاید وہ زندہ ہوں. ایک تو خاتون جو آپ لوگوں نے زلزلے سے نکال ملبے سے 50 سالہ 58 گھنٹوں کے بعد, اس سٹوری نے تو پوری دنیا میں عالمی میڈیا میں ایک طرح سے بڑی اس کی بازگشت سنی. لیکن اس کے علاوہ ایک تو یہ بتائیے گا کہ کون کون سی پریکاشنز آپ لوگ یہاں سے اپنے لیے لے کر گئے تھے؟ ظاہر ہے آپ لوگوں کی سیفٹی بھی بڑی ضروری تھی. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ان کے علاوہ اس خاتون کے علاوہ اور کتنے لوگ آپ لوگوں نے ملبے سے نکالے؟ جی اس میں جو ٹیم کے پاس اب سیلف سسٹین رہنے کے لیے کہ وہاں پہ اس ملک پہ جا کے بوجھ نہ بنے, پہلے تو یہ چیز ہوتی ہے اس میں اپنا کھانے پینے کا, اپنا رہنے سہنے کا, ٹینٹ کا سر چیز اپنی موجود ہوتی ہے. اس کے بعد جو وہاں پہ سرچ اینڈ ریسکیو کے لیے اکوپمنٹ ہوتے ہیں اس میں کٹرز ہوتے ہیں, اس میں لائف لوکیٹرز ہوتے ہیں, اس میں باقی تمام اسپیشلائزڈ اکوپمنٹ ہوتا ہے جو کہ دنیا کی جتنی بھی سرٹیفائڈ ٹیمیں آتی ہیں ان کے پاس موجود ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے یہ آپریشن جب شروع کیا تو اس میں بھی ایک کامیابی رہی. اور پھر آفٹر شاکس بہت آ رہے تھے, بار بار آفٹر شاکس آ رہے تھے جس کے اندر بھی ہم نے ایون سروائیو کیا اور ہم نے کوشش کی کہ اپنے جس کام کے لیے ہم آئے اس کو فوکس کریں. اور الحمدللہ ساری ٹیم نے بہت اچھے طریقے سے اس پہ پہلے ادیامان میں ہمیں جو ہی گئے تو ہمیں ڈپیوٹ کیا گیا اور ادیامان میں ہماری انٹرنیشنل ٹیم پہلی ٹیم تھی جو ڈپیوٹ ہوئی تھی. وہاں پہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن ویک لانگ آپریشن کے بعد ہتائے میں بھیجا گیا جہاں پہ ڈاکٹر فرحان اور ان کی پوری ٹیم نے وہاں پہ, اور یہ ٹوٹل 17 دن کے ریسکیو آپریشن مشن کے بعد ہماری ٹیم واپس کنٹری میں آئی ہے. اور ٹوٹل ہم نے 15 لوگوں کو زندہ ریسکیو کیا جس میں 6 انڈیپینڈنٹلی کیا اور 9 میں ہم نے جوائنٹ آپریشن دوسری جو وہاں پہ ٹیمیں لگی ہوئی تھی آفات اور ٹیمیں تھیں ان کے ساتھ مل کے آپریشن کیا. جبکہ 150 سائٹس تھی جن کو ہم نے سرچ کیا پراپرلی بلڈنگز کو, اور 250 کے قریب جو تھی ڈیڈ باڈیز کو لوکیٹ کیا اور وہاں سے نکالا گیا. بالکل ٹھیک ہے. چیلنجز ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے بھی تھے جو کہ ظاہر ہے اس زلزلے کے علاقے میں تھے, لیکن آپ لوگ جب وہاں پر گئے تو آپ لوگوں کو کس طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ کوئی ایسی چیز جو آپ لوگ نہ کر پائے ہوں جس پہ آپ کو افسوس ہوا ہو کہ یہ بھی ہم کر لیتے تو اچھا ہوتا؟ سب سے بڑا چیلنج تو ہمارے لیے ویدر تھا کیونکہ وہاں پہ کافی زیادہ سردی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ آفٹر شاکس جس طرح میڈم نے آپ کو بتایا کہ بہت زیادہ آفٹر شاکس آ رہے تھے تو باہر رہنا اور ٹینٹس میں رہنا اور سردی بہت زیادہ اور اس کے ساتھ پھر پانی بھی نہیں تھا اور بجلی بھی کا نظام بھی جو ہے وہ تباہ ہو چکا تھا. تو یہ ان تمام سہولیات کے بغیر کام کرنا اور دن رات کام کرنا یہ سب سے بڑا چیلنج تھا. اور الحمدللہ لیکن جو آپریشن ہم نے شروع کیا ہے وہ اس کو اختتام پذیر کیا ہے. کوئی بھی ایسا آپریشن نہیں ہے ہمارے ریکارڈ پہ جو ہم نے شروع کیا ہو اور اس کو ادھورا چھوڑ آئے ہوں یا ان لوگوں کو نکال نہ سکے ہوں. میڈم نے آپ کو بتایا 3 جو بچوں کو ہم نے نکالا, اٹ واز 24 آورز لانگ آپریشن اور دن رات ہم جو ہے وہ اس آپریشن میں کام کرتے رہے اور الحمدللہ پھر 3 لوگوں کو ہم نے اس میں سے زندہ بھی نکالا. تو کوئی ریگریٹ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم نے کسی کو نہ بچا سکیں. اور جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا
ہاں کچھ چیزیں ہیں جس طرح لوگ بتاتے تھے کہ جی یہاں پہ 5 لائف وکٹمز ہیں، اس میں سے پھر ہم 3 نکالے، ایک جگہ پہ 7 لوگوں کی پروبیبلٹی تھی، وہاں سے 2 زندہ لوگ نکلے اور پھر بعد میں ان کی ڈیڈ باڈیز باقی لوگوں کی نکلی. اس طرح کے ضرور فیکٹرز رہے ہیں، لیکن الحمدللہ جتنے آپریشنز ہم نے کیے ہیں وہ سکسیسفلی ہم نے کمپلیٹ بھی کیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک جی. بہت شکریہ ادا کریں گے. ڈاکٹر فیضان صاحب ہمارے ساتھ موجود، ڈاکٹر فرحان ملک 1122 کے ٹیم لیڈر جو کہ ترکی میں کام کر رہے تھے، اور دیبا شہناز صاحبہ جو کہ 1122 کی ریسکیو ورکر تھی جو کہ ترکی میں کام کر رہی تھی. آپ دونوں کو ہماری طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے سلام ہے، اور پاکستانی قوم جو ہے وہ ہمیشہ فخر کرتی ہے آپ لوگوں کے کاموں پر. وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے